صبح ہوگی پھر دیکھیں گے. کوئی پلان نہیں ہے اس کے پاس. آپ نے کبھی کسی ڈاکٹر کو دیکھا ہوگا جو بڑا ڈاکٹر ہو, اسپیشل ہو, کسی فیلڈ کا ماہر ہو, تو آپ کو اگر اس کے پاس جانا ہے تو وہ آپ کو 3:10 کا ٹائم, 5 بجے کا ٹائم, 4 بجے کا ٹائم, وہ آپ کو ٹائم دے دیتا ہے. اس کے پاس پلاننگ ہوتی ہے. 1 ہفتے کے بعد آپ کو اپوائنٹمنٹ ملے گا, 2 ہفتے کے بعد آپ کو اپوائنٹمنٹ ملے گا. لیکن آج مسلمانوں کی پوزیشن دیکھیں تو کوئی پلان ہی نہیں ہے اس کے پاس. کچھ بھی نہیں, نہ صبح کا پلان, نہ شام کا پلان, نہ کل کا پلان, نہ پرسوں کا پلان, کوئی پلان نہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ اب دنیا میں ناکام ہیں. کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس پلاننگ ہوتی ہے. تو اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بیڈ روم کے اندر آپ باقاعدہ ایک چارٹ بنا کر کے آویزاں کر دیں کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے, اتنے بجے ادھر جانا ہے, اتنے بجے ادھر جانا ہے, اتنے بجے ادھر جانا ہے. میں خود میری آفس کے اندر, میری آفس کے ساتھی سے میں نے کہا کہ میری آفس کے اندر آپ اس دیوار کے اوپر ایک بورڈ لگا دو کہ وقت کی قدر کریں. اس لیے کہ ابھی گزشتہ کچھ دنوں سے میں ممبئی میں ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آتے لوگ کچھ بھی کام نہیں ہوتا, بس آئے آپ سے ملنے کے, اور کیا چل رہا ہے, کیسا چل رہا ہے. اب میں پڑھ رہا ہوں, کچھ کام کر رہا ہوں, نہ ان کو جانے کے لیے کہہ سکتا ہوں, نہ ان کو بیٹھنے کے لیے کہہ سکتا ہوں, اور میرا ٹائم یوں ہی ختم ہو جاتا ہے. جانے کے لیے کہہ دوں تو بد اخلاقی ہوگی, اور بیٹھنے کے لیے کہوں تو میرا وقت ضائع ہوگا. اس لیے میں نے ابھی یعنی 2 دن پہلے ہی میں نے کہا کہ آپ بورڈ لگا دیجئے کہ وقت کی قدر کریں. یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وقت ضائع نہ کریں, اس لیے کوئی ملنے آئے تو کیسے کہیں گے کہ وقت ضائع کر رہے ہیں آپ. وقت کی قدر کریں. ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے. منصوبہ بناؤ, ایوری ڈے کا پلان آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جس کے پاس پلاننگ ہوتی ہے. دوسری چیز, آپ بڑے بڑے خواب دیکھو, اس لیے کہ آپ بڑے خواب دیکھیں گے نا تو اس کو پورا کرنے کے لیے زیادہ محنت بھی کریں گے. لیکن آپ کے خواب ہی چھوٹے ہیں کہ کل آٹو رکشا خرید لیں گے ہم, فیکٹری کا خواب ہی نہیں ہے آپ کے پاس. بڑے خواب دیکھو, اور جب بڑے خواب دیکھیں گے تو اس کی تکمیل کے لیے محنت کریں گے آپ. ہر کامیاب انسان کے پیچھے آپ دیکھیں بڑا خواب, میں زندگی میں یہ بنوں گا, پھر آدمی اس پر لگ جاتا ہے, محنت کرتا ہے, پھر اس نتیجے پر پہنچتا ہے. تیسری چیز, کبھی بھی رسپانسبلٹی سے بھاگے نہیں آپ. رسپانسبلٹی کو قبول کریں, ذمہ داری کو قبول کریں آپ. اور ذمہ داری وہ قبول نہیں کرتا جو بالکل کاہل ہوتا ہے, جسے کچھ کر گزرنے کا جذبہ نہیں ہوتا. اور ذمہ داری وہ قبول کرتا ہے جس کے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے. ایک اور چیز, دوسروں سے سیکھتے رہیں, کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں دوسروں سے. دنیا میں کوئی بھی واقعہ آپ کے سامنے آئے اس سے کچھ سبق سیکھیں, عبرت حاصل کریں. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, یہ قرآن کا فرمان ہے, عبرت حاصل کرو. دنیا میں کوئی بھی چینجز آتی ہو, کوئی بھی واقعہ رونما ہوتا ہو, کہیں سیلاب آیا, کہیں طوفان آیا, کہیں زلزلہ آیا, کہیں کچھ ہوا, کہیں کچھ ہوا, آپ اس سے عبرت حاصل کرو, سبق سیکھو. اور انسانوں سے بھی سبق سیکھو. کوئی ترقی پر تھا, اس کو بالکل زوال پذیر ہو گیا, سبق سیکھو اس سے. کون سی چیز تھی جو اس کو زوال کی طرف لے گئی؟ کل تک شہر کے اندر عزت کی حیثیت سے گھوم رہا تھا, آج بے عزت کیوں ہوا؟ سبق سیکھو اس سے, ریزن تلاش کرو آپ. اگر آپ کے اندر یہ خوبی ہے تو آپ اچھی طریقے سے کامیابی کی شاہراہ پر گامزن ہو سکیں گے. اور ایک خاص چیز, ناکامی سے کبھی نہ گھبرائیں. کبھی ایسا بھی ہوگا کہ کسی چیز کے اندر آپ نے محنت کی اور جو رزلٹ آپ چاہتے تھے وہ رزلٹ آپ کو میسر نہ ہوا, تو اس رزلٹ کے میسر نہ ہونے پر آپ گھبرائیں نہیں, اس لیے کہ 100 بار گرنے کے بعد انشاءاللہ پھر جب آپ اٹھیں گے تو اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. دنیا کا ہر کامیاب انسان پہلے ناکام ہوا ہے, پھر کامیاب ہوا ہے.
پہلے ناکام ہوا ہے پھر کامیاب ہوا ہے. تو ناکامی سے کبھی نہ گھبرائیں, کبھی نہ گھبرائیں. خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمیں اس کا درس دیتی ہے اور ہمیں اس کا پیغام دیتی ہے. اسی طریقے سے ہمیشہ خوشحال لوگ جو ہوتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں غور کریں, ان سے دوستی کریں, ان سے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کریں, تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ان کی سوچ کیسی ہے, ان کی فکر کیسی ہے, ان کا نظریہ کیسا ہے, ان کی پلاننگ کیسی ہے. ان کے ساتھ دوستی کرنے کی بنیاد پر یہ چیز آپ کو سیکھنے کے لیے ملے گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ غریب سے دوستی نہ کریں. غریب سے تو بہت دوستی کریں آپ, اس لیے کہ حضور نے غریبوں میں رہنا پسند فرمایا, اور غریب امیروں سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے 500 سال پہلے. لیکن آپ کو دنیا میں اگر کامیاب ہونا ہے تو کامیاب انسانوں کے ساتھ تعلق کر کے اس کامیابی کو جاننے کی کوشش کرو, اس کے ریزن کو تلاش کرو کہ وہ کیسے کامیاب ہوئے, کون سا فارمولا انہوں نے اپنایا. تو آپ جب ان سے قریب ہوں گے تو اس کے عوض کے اندر آپ کو وہ ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی. خاص طور پر اسٹوڈنٹ سے میں کہوں گا کہ وہ کامیاب دنیا کے اندر تعلیم یافتہ لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کریں. اس کے بعد وہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ان کی لائف اسٹائل کو پڑھنے کے بعد جب اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ العظیم کامیابی ان کو نصیب ہوگی. ایک اور چیز کامیاب لوگوں کا معاملہ جو ہوتا ہے, فیڈ بیک لیتے رہیں. کامیاب جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے کامیاب ہوتے ہیں, فیڈ بیک لیتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں فلائٹ کے اندر چلے جائیے, ایئر لائنس والے آپ کو فارم دیں گے, فیڈ بیک بھر کے دے دیجئے. ہوٹل میں جائیے, فیڈ بیک لکھ کر کے دے دیجئے. تو وہ اپنی خامیوں کو تلاش کرنا چاہتے ہیں, اپنی سروس کے بارے میں مطمئن ہونا چاہتے ہیں. آپ لوگوں سے اپنا فیڈ بیک لو کہ آپ کے بارے میں لوگوں کا کیا نظریہ ہے, پروگرام کے بارے میں کیا نظریہ ہے, آپ کی سوچ کے بارے میں کیا نظریہ ہے. ان کا فیڈ بیک لیتے رہیں تو آپ کو آپ کی کمزوری سمجھ میں آئے گی اور آپ اس کو دور کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. اور ایک چیز, اپنی صلاحیتوں پر تھوڑا سا بھروسہ کریں, اپنی صلاحیتوں پر. ہاں, یہاں پر میں صلاحیتوں پر بھروسہ کرنے سے متعلق بات کرنے سے پہلے بہت سارے پیرنٹس ہیں, ممکن ہے کچھ ٹیچر بھی ہو اور کچھ نہ بھی ہو, تو ایک ٹیچر تو پرنسپل کی حیثیت سے موجود ہی ہے یہاں پر. ماشاءاللہ. تو ایک بات یاد رکھیں, کبھی بھی اپنے بچوں کو بدھو نہ کہیں, اسے کبھی یہ نہ کہیں کہ تو کچھ بن ہی نہیں سکتا. آج کل کے ماں باپ اپنے بچوں کو یہی کہتے ہیں, تو کیا بنے گا, تیری کیا اوقات ہے, تو ہاتھ گاڑی چلانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ بچہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. بلکہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو کہے, بیٹے ہم تمہارے اندر وہ صلاحیت دیکھ رہے ہیں کہ جن صلاحیتوں کی بنیاد پر مستقبل میں تمہارا نام بہت روشن ہوگا. جب آپ اپنے بچے سے یہ کہیں گے تو صلاحیت نہیں بھی ہوگی تو وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا, اور جب آپ بدھو کہیں گے تو وہ عقل مند بھی ہوگا تو خود کو بدھو سمجھ کر محنت ختم کر دے گا. اس چیز کو خاص طور پر ذہن میں رکھیں. اپنے بچے پر کانفیڈنس پیدا کریں, اپنے بچے کی صلاحیت پر اعتماد کریں اور اس کی رہنمائی کریں تاکہ وہ اچھی طریقے سے کچھ بننے کی اپنے اندر پوزیشن پیدا کر سکے. ایک اور چیز, اپنی انکم میں سے سیونگ کریں. آج ہمارا حال یہ کہ انکم 30 روپے کی, خرچہ 300 روپے کا, زندگی بھر قرض میں ڈوبے رہے. جہاں لڑکی کی شادی کا موقع آیا, یا اللہ کہاں سے کریں گے, وجہ یہ کہ ہم نے سیونگ نہیں کی, ہم نے بچایا نہیں. کامیاب انسان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ سیونگ کرتا ہے. انکم 300 روپے کی ہے تو 30 روپیہ خرچ کر کے 270 وہ سیونگ کرے گا. ہماری ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی انکم سے زیادہ خرچ کرتے دکھائی دیتے ہیں. جیسا ایک جملہ میں نے کہا جو ساتھیوں کو بھی بہت پسند آیا, آپ کو بھی بہت پسند آیا,
لیڈر بنتا ہے ریڈر سے. ایسے ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں.